الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا والصلاة والسلام على من أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا السلام على عبد الله بن الحسين الطفل الرضيع المرمي الصريح المشهد الدمم المسعد دمه في السماء لعن الله برملا بن الكاهل الأسد اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن العسكري صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون بارگاہ جناب علیہ السلام نے بلند ترین صلوات نازل فرماتے ہیں آپ حضرات سے گزارش ہے والا نے مرتبہ سورہ حم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم روایت حسین ابن اکبر علی حسن رضا ابن اکبر علی امجد علی ابن اکبر علی امینہ بیگم بنت نذیر حسن اکبر علی ابن علی نقیر احمد فاطمہ بنت لطف حسن صابر علی ابن اشرف علی میرا بیگم بنت حشمت علی علی حسین ابن صابر علی کرار حسین ابن صابر علی ماجد علی ابن صابر علی نازش زہرا بنت طالب علی استیام حسین ابن مختار حسین فروج عباس ابن ابو جعفر نجم النساء بنت صابر علی دوست علی ابن نیاز علی سیدہ بیگم بنت بند حسن محمد طالب ابن دوست علی سیدان بیگم بنت اکبر علی آصف زہرا بنت محمد طالب ریاض بانو بنت محمد علی طاہر حسین ابن ذاکر حسین ذاکر حسین ابن رحمت علی محمد سرور ابن ذاکر حسین افسر بیگم بنت سید حسن چاندنی بیگم بنت محمد سرور خورشید بانو بنت زوار حسین خاتم النساء بیگم بنت سخاوت حسین افضل النساء بیگم بنت ریاض حسین صابر بیگم بنت سور بیگم بنت سید حسن کے روح کو حساب بارگاہ جناب علی اصغر میں بلند ترین صلوات نازل فرمائے محترم اور مکرم سامعین کرام، کل جس جگہ گفتگو کا
اختتام ہونا طے پایا تھا، بالکل وہیں سے آغاز گفتگو کر رہا ہوں، اور بات عقل سے شروع ہوئی تھی، شعور تک پہنچی تھی، اور پھر یہ لفظ نظر کی تھی کہ جب شعور جوان ہوتا ہے تو انسان حق کی تلاش میں نکلتا ہے۔ اسی لیے قرآن کے نزول کا مقصد پروردگار بس ایک آیت میں بتا رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم غور کرو، تاکہ تم فکر کرو، تاکہ تم عقل کا استعمال کرو، یعنی غور کرو، تدبر کرو۔ جگہ جگہ پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے، کبھی تدبرون، کبھی تتفکرون، کبھی تعقلون، غور کرو، فکر کرو، عقل استعمال کرو، سوچو، تدبر کرو۔ قرآن غور کرنے کی کتاب ہے، قرآن فکر کرنے کی کتاب ہے۔ تو ہر گفتگو بالکل بغیر کسی تمہید کے جہاں ختم کی تھی وہیں سے شروع کر رہا ہوں، جن کے حصے میں جتنے جواہرات ہوں گے ان کو اتنے مل جائیں گے۔ بالکل جہاں دی اینڈ تھا وہیں سے آغاز ہے۔ جب شعور جوان ہوتا ہے تو حق کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور حق یہی ہے کہ الحق و مع علی، علی و مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی دنیا ہم سے یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جب ہمارے پاس قرآن جیسا رہبر موجود ہے، قرآن جیسا ہادی موجود ہے، قرآن جیسا پیشوا موجود ہے، قرآن ہے نا ہمارے پاس گائیڈنس کے لیے، تو ہمیں علی کی ضرورت کیا ہے؟ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ نبی کہہ کے گئے ہیں، القرآن مع علی، علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ مگر پھر بھی دنیا یہ کہتے ہوئے نظر آتی ہے کہ قرآن ہے تو صحیح، قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور ہادی کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کوئی ضرورت نہیں، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں بس اللہ کی کتاب کافی ہے۔ تو ہم ان سے پلٹ کے کہیں گے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں علی کی کیا ضرورت ہے، تو علی تو پھر بھی بہت بعد میں ہیں۔ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ ذرا سی توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ کے ہوتے ہوئے بزرگواران مجھے دعائیں نوازیے گا، اللہ کے ہوتے ہوئے قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ اللہ بذات خود ہادی ہے۔ سورہ کہف کی تفسیر پڑھیے، اللہ کہہ رہے ہیں وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اصحاب کہف کا ذکر کرتے ہوئے انہیں کسی ہادی نے ہدایت نہیں کی، مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کی ہدایت اور زیادہ کر دی۔ تو اللہ تو خود ہادی ہے، جب وہ ہادی ہے تو پھر قرآن کی کیا ضرورت؟ اور اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یہدی من یرید، اللہ جس کے لیے ارادہ کرتا ہے اس کی ہدایت کر دیتا ہے۔ تو اللہ تو خود حق اختیار رکھتا ہے، اللہ کے پاس خود وہ کمال حاضر ہے کہ وہ جس کی چاہے، جس عالم میں چاہے، جس جگہ چاہے اس جگہ ہدایت کر دے۔ تو اللہ کے ہوتے ہوئے نبی کی کیا ضرورت؟ اللہ کے ہوتے ہوئے قرآن کی کیا ضرورت؟ اللہ کے ہوتے ہوئے علی کی کیا ضرورت؟ قرآن نے رفتار بڑھا رہا ہوں، جاگے رہیے گا، قرآن نے 4 ہادیوں کی طرف اشارہ کیا۔ پہلا ہادی ان اللہ یہدی من یرید، اللہ ہادی ہے۔ دوسرا ہادی بسم اللہ الرحمن الرحیم، انکا لتہدی علی صراط مستقیم، اے محمد آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرنے والے ہیں۔ تو 2 ہادی ہو گئے۔ جب محمد ہادی ہے تو پھر محمد کے ہوتے ہوئے قرآن کی کیا ضرورت؟ محمد کے ہوتے ہوئے علی کی کیا ضرورت؟ محمد کے ہوتے ہوئے دیگر کی کیا ضرورت؟ اللہ ہادی تھا، محمد ہادی تھے، اور ایسا ہادی کہ جس کی صداقت کی گواہی دشمنوں نے بھی دی۔ بس اس لفظ سے آغاز گفتگو ہے، جس کی صداقت کی گواہی دشمنوں نے بھی دی، اپنوں نے بھی دی، جس نے اپنی ذات کو منوانے کے لیے جو بنیاد تیار کی، جو فاؤنڈیشن بھری، اس کی عمر 40 سال ہے۔ 40 سال نبی اپنا کردار منواتے رہے،
آیتیں تو اسی لیے کہ جا کے لا الہ الا اللہ پڑھاؤ، کہو اللہ ایک، کہو جاؤ جا کے سکھاؤ کہ اللہ ایک ہے، جاؤ جا کے سکھاؤ نماز پڑھو، جاؤ جا کے سکھاؤ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرو۔ مگر 17 ربیع الاول کو اللہ کا نبی دنیا میں تو آ گیا، مگر اللہ نے اپنے حبیب کی زبان پر پہرا لگا دیا، اپنے کردار کا سکہ جمانا مگر قولوا لا الہ الا اللہ نہ کہنا، اپنے اخلاق کا سکہ جمانا مگر قولوا لا الہ الا اللہ نہ کہنا، اپنے کیریکٹر کا سکہ جمانا مگر قولوا لا الہ الا اللہ نہ کہنا، اپنی امانت کا سکہ جمانا مگر قولوا لا الہ الا اللہ نہ کہنا، اور اعلان رسالت اس وقت تک نہ کرنا جب تک تیرا رجب کو ابو طالب کا بھیجا۔ ابو طالب کا بیٹا آپ کی گواہی کے لیے آ نہ جائے، اس وقت تک اعلان نہ کرنا۔ 40 برس اپنی صداقت کو منوانے میں لگ گئے۔ لفظ محمد جانتے ہیں اس نام محمد میں تاثیر کتنی ہے؟ کہتے ہیں ابھی بہت جلدی پڑھ رہا ہوں کیونکہ بہت دیر تک آج کچھ باتیں کرنی ہیں اور بہت ساری باتیں کرنی ہیں، اس لیے رفتار بڑھا رہا ہوں۔ نام محمد میں اتنی تاثیر ہے، آپ کسی اہل حنوت کو پکڑیں، غیر مسلم بھائی کو لائیں، لانے کے بعد کہیں کہو لا الہ الا اللہ، کہو محمد رسول اللہ۔ وہ جیسے ہی کلمہ پڑھے گا ساری چیز صحیح ہو جائے گی، آپ اس کے ہاتھ کا کھائیں گے، وہ آپ کے ہاتھ کا کھائے گا، دوستی مضبوط ہو جائے گی۔ کیوں؟ ابھی تک کیا مسئلہ تھا؟ کہ اس لیے کہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، اب یہ طیب و طاہر ہو گیا، طینت پاک ہو گئی، فطرت پاک ہو گئی، لہو پاک ہو گیا، بدن پاک ہو گیا، تم اس کے ہاتھ کا کھاؤ، ہم اس کے ہاتھ کا کھاتے ہیں۔ میں نے کہا ہوش کے ناخن خریدو، 1400 سال کے بعد جو نام محمد کا کلمہ پڑھ لے جب وہ پاک ہو جاتا ہے تو جس نے یہ نام محمد کا محمد رکھا، جس نے یہ نام رکھا اس کی طیب و طہارت کا عالم کیا ہوگا، اس کی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا۔ آگوش میں دیکھیں، میں نے اس کا نام محمد رکھا، اتنی طیب و طاہر طریقے سے پالا، ایسے پروان چڑھایا کہ دنیا صداقت کا کلمہ پڑھتی نظر آ رہی ہے، امانت کا کلمہ پڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لفظ جب کسی خطیب کے پڑھ دیتا ہوں تو نام لے لیتا ہوں، بڑے مشہور زمانہ خطیب، ایک فرد یہاں بیٹھا ہے، اس کا سنا ہوا یہ جملہ ہے، مگر میرے لہجے میں سنیے گا، یہیں سے آغاز گفتگو ہے۔ میں نے کہا کیسے پالا، پال کے کیا بنا دیا، امانت کے چرچے، صداقت کے چرچے، اخلاق کے چرچے، کردار کے چرچے، غیر تو غیر، اپنے تو اپنے، دشمن تو دشمن، ہر فرد کی زبان پر ایک صلوات ارشاد فرمائے۔ صلوات ارشاد فرمائے۔ میری طرف متوجہ نہیں ہے، اسی جملے سے آغاز کر رہا ہوں۔ میں نے کہا نہیں بچپن سے آپ یہ لفظ سنتے ہوئے مگر موضوع سے مربوط ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں کتنا طیب و طاہر یہ نام ہے۔ نام لے لو تو نسلیں پاک ہو جاتی ہیں۔ جس نے یہ نام رکھا وہ کتنا پاک، جس نے یہ نام رکھا وہ کتنا پاک، جس نے یہ نام رکھا وہ کتنا پاک، جس نے آغوش میں لے کے پالا وہ کتنا پاک، جس نے چلنا سکھایا وہ کتنا پاک، جس نے بولنا سکھایا وہ کتنا پاک۔ میں بتاؤں صداقت کا عالم کیا ہے؟ پورے مجمع کی توجہ، صداقت کا عالم یہ ہے، جملہ پڑھوں گا، پورے مجمع کی توجہ، عالم یہ ہے کہ ایک ضعیفہ سر پہ لکڑیوں کا گٹھڑا رکھ کر اپنے گھر جا رہی تھی، راستے میں نبی نے دیکھا، نبی نے کہا چچی لائیے یہ لکڑیاں میں آپ کے گھر تک پہنچا دوں۔ کہا ہاں بیٹا لیجیے بسم اللہ۔ نبی نے وہ لکڑیاں اٹھائیں، لا کے گھر پہ رکھی۔ خاتون نے ایک جملہ کہا، دیکھو بیٹا میرے پاس میں روز گھر سے گزرتی تھی مگر آج تک میری کسی نے مدد نہیں کی، اور آج تم نے میری مدد کی ہے مگر تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کوئی تحفہ نہیں ہے، مگر یاد رکھو بزرگوں کی نصیحت کسی تحفے سے کم نہیں ہوتی، بزرگوں کی نصیحت کسی تحفے سے کم نہیں ہوتی۔
میں تمہیں بس ایک تحفہ دے رہی ہوں، جی دیجئے تحفہ۔ کہ دیکھو مکے کے اندر ایک محمد نامی جادوگر آیا ہوا ہے۔ ارے کیسے بیٹھے ہیں آپ؟ مکے کے اندر ایک محمد نامی جادوگر آیا ہوا ہے، بیٹا ذرا اس سے بچ کے رہنا۔ نبی نے کہا چچی اماں جو بھی کہا کیا آپ جانتی ہے کہ وہ محمد کون ہے؟ کہ نہیں، کہ وہ محمد میں ہوں۔ تب سلامت رہے، توجہ آخری آدمی تک میری طرف متوجہ رہنا کہ وہ محمد میں ہوں۔ اور صحیح مانے گا اگر وہ محمد تم ہو تو میں گواہی دیتی ہوں سارا عرب جھوٹا ہے، آپ سچے ہو۔ جو نوجوان بیٹھے ہیں وہ جگہ پر کر لیں، بڑی مہربانی ہوگی، آگے اٹھ کے آیا کرو یار، آپ لوگ میرے ہم سے ہو ہے جو ادھر بیٹھے ہیں، آپ تو اپنے ریڑھ کی ہڈی مضبوط کرو یار، سلوات پڑھے بھاوا سے سارا عرب جھوٹا، آپ سچے ہیں۔ آؤں گا میں منزل مقصود تک، میں گواہی دیتی ہوں سارا عرب جھوٹا ہے، آپ سچے ہیں۔ یہ ہے صداقت، پالنے والا کیسا ہوتا ہے؟ اب سن لیجیے گا جملہ، میں نے کہا 55 سے آپ کا سنا ہوا جملہ ہے، مگر میرے لہجے میں سن لو، مرحوم خطیب عرفان حیدر آبادی کا جملہ ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پالنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ بچہ مسلمان پیدا ہوا، یہودی نے پالا یہودی بنا دیا، عیسائیوں نے پالا عیسائی بنا دیا، کرسچن نے پالا کرسچن بنا دیا۔ ارے دو بچے ابو طالب نے پالے، دو ابو سفیان نے پالے، جو ابو طالب نے پالے، ایک نبی بنا، ایک جو اس نے پالے، ایک یزید بنا، ایک معاویہ ہے، جو اس نے پالا ہے۔ اتنے بار صداقت نبوت اس لیے سنا رہا ہوں کہ نبی کی زبان سے نکلے ہوئے ایک جملہ سنا رہا ہے، یہ ہے نبی، یہ ہے اتنا توجہ۔ دو صحابیوں سے واقعہ تاریخ میں مربوط ہے، ایک جناب بلال سے، ایک جناب حذیفہ یمانی سے، دونوں سے واقعہ تاریخ میں الگ الگ حوالوں سے مربوط ہے۔ سنیے گا توجہ۔ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی مکے میں ایک دن آیا اور آ کے کہنے لگا میں گھوڑا بیچنے آیا ہوں، گھوڑا خرید لو۔ جیسے ہی ادھر سے نبی گزرے، نبی نے کہا گھوڑا بیچنے آیا ہے تو مجھے بیچ، گھوڑا بیچنے آیا ہے مجھے بیچ۔ کہتے ہیں کہ اس نے قیمت بتائی، نبی نے کہا قیمت ابھی میرے پاس ہے نہیں، میں جاتا ہوں اپنے کمرے حجرے تک اور قیمت لے کے آتا ہوں، قیمت دے کے اپنا گھوڑا لے جاؤں گا۔ دونوں میں معاہدہ ہو گیا، نبی چلے گئے، ادھر سے مسلمانوں کا گزر ہوا، گزرتے ہوئے مسلمان رکے، رک کے گھوڑے پہ نظر پڑی، پوچھا بیچے گا؟ کا بیچنے آیا تھا، بک گیا۔ جیسے ہی سنا کہ بک گیا، دیکھتا ہوں کتنے ذہن فرش مجلس پہ حاضر ہیں، جیسے ہی کہا بک گیا چلنے لگے، چلتے چلتے پڑھتے پڑھتے قدموں سے پوچھ لیا کس نے خریدا، کس نے خریدا؟ آواز آئی کہ محمد نے خریدا، نبی نے خریدا۔ جیسے ہی نبی کا نام سنا بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، واپس آئے، سمجھ گئے کہ گھوڑا بے عیب ہے۔ گھوڑا عیبدار ہوتا نبی خریدتے ہی نہیں، نبی نے قیمت لگائی ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ بے عیب ہے۔ کب بیچے گا؟ کہا تو بیچنے آیا تھا، بک گیا، قیمت بول، بک گیا، ڈبل دیں گے، لاؤ لاؤ قیمت ہے۔ تاریخ میں واقعہ ملتا ہے، سرکار لہجہ نہیں سنیے گا، کہتے ایسا قیمت بڑھائی،
اور یہودی تھا، اسے کیا مطلب اسلام کیا ہے، اسے کیا مطلب شریعت کیا ہے، اسے کیا مطلب لا کیا ہے، اسے کیا مطلب قانون کیا ہے، اسے تو پیسے بڑھیا ملے اپنی زبان سے اکڑا آپ لے لو. ابھی گھوڑا لے کر ہی جانے والے تھے کہ نبی آ گئے. نبی نے کہا لا میری امانت. فوراً کا کوئی گواہ ہے؟ توجہ، کوئی گواہ ہے؟ نبی نے کہا ابھی تیرے میرے درمیان سودا ہوا، ابھی بات پکی ہوئی تھی، ابھی میں نے کہا تھا میں گھوڑا لے جاؤں گا، تو کہہ رہا ہے کوئی گواہ ہے؟ کہ مجھے مطلب نہیں، کوئی گواہ لے کے آؤ. جیسے کہا نا گواہ لے کے آؤ، مسجد سے نبی کا ایک سپاہی نکلا، ایک صحابی نکلا، کہتے رنگ بڑا کالا تھا دل بڑا سفید. اللہ اللہ خدا چاہیے گا، رنگ بڑا کالا تھا دل بڑا سفید. آ گیا کہنے لگا کیا ہوا نبی اللہ؟ کہ میں نے کہا ایک گھوڑا خریدا ہے، یہ کہہ رہا ہے گواہ لاؤ. بلال نے کہا میں گواہ ہوں. بلال نے کیا کہا؟ نوجوانوں میں گواہ ہوں. جیسے کہا نا میں گواہ ہوں، یہودی چکرا گیا. اب کہنے لگا اے محمد، میں نے آپ کی صداقت کے چرچے سنے، میں نے آپ کی امانت کے چرچے سنے، میں نے آپ کی سچائی کے چرچے سنے، مگر یہ کون سی بات ہوئی؟ سودا میرے تیرے درمیان ہوا، یہ تھا نہیں گواہی کیسے دے دی، یہ تھا نہیں گواہی کیسے دے دی، یہ تھا نہیں گواہی کیسے دے دی. بلال نے نبی نے کہا بلال بات سچ ہے، سودا اس کے میرے درمیان ہوا، تو نے گواہی کیسے دے دی؟ بلال نے دونوں ہاتھ قدموں میں رکھے، رکھے گا تو نے کہا اللہ ہے، میں نے دیکھا. تو نے کہا اللہ ہے، میں نے دیکھا. تو نے کہا قیامت آئے گی، میں نے دیکھی. تو نے کہا فرشتے ہیں، میں نے دیکھے. تو نے کہا محشر ہے، میں نے دیکھا. جب کچھ دیکھا ہی نہیں تو کہتا گیا میں مانتا گیا. تو تو نے کہا کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے، تو نے کہا کہ گھوڑا خریدا ہے تو پھر خریدا ہے، پھر خریدا. چلیے سرکار دیکھتا ہوں کب یہ سناٹا ٹوٹے گا، طوفان میں نہ بدلے ٹوٹنے کا فائدہ کیا. چلیے آئیے ایک دشمن اور سناتا ہوں صداقت، نبی کی صداقت کا عالم کیا تھا. آ رہا ہوں منزل پر. نام سنا آپ نے؟ بچپن کا یار تھا ابو جہل، ابو سفیان کا بچپن کا یار تھا، دونوں دوستی مضبوط دونوں بچپن کے پکے یار. ابو جہل مکے میں تھا. ایک رات کو سناٹے میں ابو سفیان دروازے پہ مکے میں آیا. آنے کے بعد تک بات کیا. ابو جہل نے دروازہ کھولا، ابو سفیان کو دیکھا. آدھی رات میں میرے گھر خیریت سے تو بات بعد میں کرنا، چل پہلے میرے ساتھ باہر چل. ابو جہل کا ہاتھ پکڑا لے کے میدان میں آیا. دور سے رات میں کچھ چمکے نہ چمکے مگر جانور کی آنکھیں ضرور چمکتی ہیں. دور سے اگر آپ گاڑی پہ جا رہے ہو، ویسے بھی جا رہے ہو، گیدڑ نظر آ جائے، گائے نظر آ جائے، آنکھیں دور سے چمکتی ہیں. ابو جہل نے دور سے دیکھا کہ کوئی جانور ہیں جن کی آنکھیں چمک رہی ہیں. آنکھیں، یہ پورے مجمع کی توجہ چاہوں گا، سینوں کو کشادہ کیجیے گا، خون جگر ہتھیلی پر رکھ رہا ہوں. کہتے ہیں کہ جب قریب گیا تو دیکھا شکاری کتے ہیں، وہیں ایک گڑھا کھود رکھا ہے. ابو سفیان نے بات کہا، دیکھ یہ گڑھا دیکھ، یہ شکاری کتے دیکھ. ایک سوال کروں گا، سچ سچ جواب دینا. اگر جھوٹ بولا ان شکاری کتوں کو تیرے اوپر چھوڑ دوں گا، تیری بوٹی بوٹی نوچ کھائیں گے، اسی گڈھے میں دفنا دوں گا. ڈھونڈتی رہ جائے کہ دنیا کہیں نظر نہیں آئے گا. بچپن کا یار، بچپن کا دوست کہنے لگا بات کیا ہے؟ کہ بتا، حکومت میرے پاس، سپاہی میرے پاس، بادشاہ میرے پاس. یہ کون آ گیا ہے محمد نبی جو شہر میں کہہ رہا ہے کہ نبی ہوں؟
वही आती है, अल्लाह का रसूल क्या ये सच बोल रहा है? मैंने कहा नहीं, ये रे मेरे बने हाथ, आप जानो या आपकी समात है। मैं जुमला आपके दिलों में उड़ेलने लगा हूं। नौजवानों, साथों से साथ मिलाना, क्या सच सच बताना, ये शिकारी कुत्ते छोड़ दूंगा, तेरी पोटी पोटी नोच खाएंगे, कोई तुझे ढूंढने वाला भी नहीं मिलेगा। बचपन का याद था, अबू जहल दोनों हाथों से अपने सीने को पकड़ा, पकड़ के कहता है काश ऐसा होता कि तुम मेरे से सवाल करने से पहले इन कुत्तों को मुझ पे छोड़ देता, ये मेरी पोटी पोटी नोच खाते, मुझे अफसोस ना होता। लेकिन अगर पूछ लिया है तो सुन, मेरे बेटे का नाम है अकरमा, और तू याद रख, मुझे अपने बेटे के हलाली होने में शक है, मोहम्मद के सच्चे होने में शक है। अपने बेटे के सलवार पड़े आवाज बोला, मगर नबी की सच्चाई को शक, इतनी सदाकत, जो बोल दे वो सच हो जाए, है जो कह दे वो सच हो जाए, जो जबान से निकल जाए वो सच हो जाए, वो सच हो जाए। दो हादी, अल्लाह हादी, इतना सच्चा नबी मोहम्मद हादी। तीसरा हादी कौन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बबक्कता मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। अल्लाह ने जो मक्के में पहला घर आलमीन के लिए वज़ा किया है, वो हिदायत है आलमीन के लिए, लोगों के लिए। तो काबा भी हादी है। सवाल याद है, कुरान के होते हुए अली की क्या जरूरत? तवज्जो आखिरी आदमी, कुरान के होते हुए अली की क्या जरूरत? तो अल्लाह हादी, नबी हादी, काबा हादी, चौथा हादी कौन? इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। यह कुरान सीधे रास्ते की तरफ हिदायत करता है। यह कुरान सीधे रास्ते की तरफ हिदायत करता है। तो अल्लाह हादी, काबा हादी, नबी हादी, कुरान हादी। अब पांचवा हादी कौन होगा? खुदा थोड़ा सा सच मुंह में से बुलंद होइएगा। चार हादी हो गए, निस्बतें नोट कीजिएगा। अल्लाह, बैतुल्लाह, रसूलुल्लाह, किताबुल्लाह। अल्लाह, बैतुल्लाह, किताबुल्लाह, रसूलुल्लाह। अब पांचवा हादी वो होगा जिसका एक ही वक्त में इन चारों से रिश्ता हो। पांचवा हादी वो होगा जिनका एक ही वक्त में इन चारों से रिश्ता हो। अगर अली के अलावा हो तो कोई ले आओ। एक ही वक्त में चारों से रिश्ता, नफ्सुल्लाह बन के आया, अल्लाह से रिश्ता, काबे में आया, बैतुल्लाह से रिश्ता, आगोश रिसालत में आया, रसूल अल्लाह से रिश्ता, कुरान पढ़ता हुआ आया। किताबुल्लाह से रिश्ता, और किस शान से रिश्ता? जैसे ही आगोश रिसालत में अली को लिया, अपनी जबान तहने अली में रख दी। जैसे ही जबान तहने अली में गई, फौरन कहा अली कुछ सुनाओ। नहीं सरकार, नब्ज़े हयात मेरे हाथों में है, मैं खूने जिगर आपकी हथेली पर रख रहा हूं, जानता हूं किस मिजाज पे आप मचलेंगे। है अली, कुछ सुनाओ। क्या सुनाओ? तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। अली वाले बैठे हो। अली ने तौरात सुनाई, नबी ने कहा साहिब तौरात से बेहतर। ज़बूर सुनाई, साहिब ज़बूर से बेहतर। इंजील सुनाई, साहिब इंजील से बेहतर। कुरान ऐसे पढ़ा जैसे मैं पढ़ता हूं। अलमदद या बाबुल हवाई, कुरान ऐसे पढ़ा जैसे मैं पढ़ता हूं। किबला बैठे हैं, पूछिएगा उलमा से। जैसे ही नबी की जबान अली के दहन में गई, फौरन अली ने कलाम करना शुरू कर दिया।
یہی وجہ ہے کہ جب علی منبر پہ آتے تو آ کے کہتے تھے مجھ سے پوچھو، میں جانتا ہوں یہ ہوائیں کیا ہیں، یہ فضائیں کیا ہیں، یہ گھٹائیں کیا ہیں، یہ سمندر کیا ہے، یہ طوفان کیا ہے، یہ سونامی کیا ہے، یہ طغیانی کیا ہے، یہ ستارے کیا ہیں، یہ سیارے کیا ہے، یہ سورج کیا ہے، یہ چاند کیا ہے، مجھ سے پوچھو۔ اور پھر آخر میں کہتے تھے ھذا لعاب رسول اللہ، یہ لعاب رسالت معاب کا اثر ہے۔ اگر فرش مجلس پر بیٹھے ہو، کلیجہ نکالو، توجہ رکھیے گا، میرا لفظ رہے گا نہ جائے بھیا، جملہ سنیے گا۔ جیسے ہی زبان علی کے دہن میں آئی، فوراً کہا کچھ سناؤ، کچھ سناؤ، کچھ سناؤ۔ مگر میں نے تاریخ میں پڑھا کہ نبی نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، 40 مرتبہ حسین کے دہن میں اپنی زبان رکھی۔ کتنی مرتبہ؟ زور سے بولیے گا، کتنی مرتبہ؟ پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں کہ لفظ ہو جائے تو بتائیے گا۔ 40 مرتبہ۔ جس کی دہن میں ایک بار زبان گئی اس سے فوراً کہا کو سناؤ، اور جسے 40 بار زبان دی اس سے کبھی نہیں کہا کچھ حسین سناؤ، حسین توریت سناؤ، حسین کو زبور سناؤ، حسین انجیل سناؤ، کبھی نہیں کہا آواز رسول ہے، انتظار توجہ خدا را، آواز رسول ہے، انتظار کرو۔ جسے ایک بار زبان دی ہے وہ آغوش میں قرآن پڑھے گا، جسے 40 بار زبان دی ہے وہ نوکے دے گا۔ جسے ایک بار زبان دی ہے وہ نوکے دے، وہ آغوش میں قرآن پڑھے گا، اور جسے 40 بار زبان دی ہے، جسے 40 بار زبان دی ہے وہ نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھے گا۔ ادھر زبان علی کے دہن میں کچھ سناؤ، کچھ سناؤ، کچھ سناؤ، کچھ سناؤ۔ یہی تو وجہ ہے کہ علی بعد پیغمبر اسلام گھر سے نکلے تھے یہ کہتے ہوئے آؤ مجھ سے قرآن لے لو، خدا را جاگے رہیے گا، آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں۔ گھر سے نکلے تھے کہتے ہوئے آؤ مجھ سے قرآن لے لو، میں جانتا ہوں ناسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے، کون سی آیت گھر میں آئی، کون سی آیت میدان میں آئی، کون سی آیت محراب میں آئی، کس آیت کا شان نزول کیا ہے، کون سی آیت کا مصداق کون ہے، آؤ مجھ سے پوچھو، میں بتاتا ہوں کون سی آیت کہاں اتری۔ مگر لوگوں کے دل میں علی سے اتنا بغض تھا کہ ہم علی کے ہاتھ سے قرآن نہ لیں گے، جبکہ قرآن اللہ کا تھا، ہاتھ علی کا تھا، سورہ اللہ کے تھے، ہاتھ علی کا تھا، آیتیں اللہ کی تھی، ہاتھ علی کا تھا، لفظ اللہ کے تھے، ہاتھ علی کا تھا، نقطے اللہ کے تھے، ہاتھ علی کا تھا، قرآن اللہ کا تھا، ہاتھ علی کا تھا۔ مگر کہ علی کے ہاتھ سے قرآن نہ لیں گے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں بھی علی کو جنت بانٹنے والا بناؤں گا، اگر مجال ہو تو وہاں کہنا علی کے ہاتھ سے جنت نہ لے گا۔ ہم علی کے ہاتھ سے قرآن نہ لیں گے، ہم علی کے ہاتھ سے۔ ارے جب کوئی مہذب ہو جائے تو اس پہ نبی بھی بہت جلدی رحم نہیں کرتے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہے کون ہے حق کا عادی، اس پہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، زمانے سے سنا ہے آپ نے، آج مجھ سے سنیے گا، جاگ رہے ہیں آپ، مچل جائیں گے ابھی۔ آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ ایک شخص جسے کہتے ہیں کہ جن تھا، اور واقعی جن تھا، نبی کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہتا یا نبی اللہ میرے ہاتھ بندھے ہیں، میرے ہاتھ کھول دو۔ آیا تھا یا نبی اللہ میرے ہاتھ بندھے ہیں، میرے ہاتھ کھول دو۔ نبی نے پوچھا یہ بتا میرے سے پہلے کہیں اور بھی گیا تھا؟ تو کہ جناب نوح کے بعد جتنے نبی آئے سب کے پاس گیا۔ جناب نوح سے پہلے کیوں نہیں گیا؟ کہ اس لیے کہ میرے ہاتھ بندھے ہی زمانے نوح میں ہیں۔
ہے سنیے گا، لہجہ سنا رہا ہوں کیسے بنے کہ جب نوح کی کشتی چلی تھی تو میں نے کشتی کو نیچے سے ہلایا تھا، کشتیوں والوں نے کسی کو پکارا تھا، پھر ایک نور آیا تھا، اس نے میرے ہاتھ باندھ دیے تھے. ارے سینہ تھوڑا سا کشادہ کریے گا، خدا میرے ہاتھ باندھ دیے تھے. کہتے اچھا. کہ ہر نبی کے پاس گیا اور کہتا رہا ہاتھ کھول دو، ہاتھ کھول دو، ہاتھ کھول دو. کسی نے نہیں کھولے، سب یہی کہتے رہے جس نے باندھے ہیں وہی کھولے گا، جس نے باندھے ہیں وہی کھولے گا. نبی کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، جس نے باندھے ہیں وہی کھولے گا، جس نے باندھے ہیں وہی کھولے گا. کہتے تھوڑی دیر گزری کہ مسجد میں علی کے قدموں کی آہٹ آئی. اب آپ جانے، آپ کی سماعتیں جانے، چاہے جیسے سنیے گا ہے. علی کے قدموں کی آہٹ مسجد میں نمودار ہوئی. جیسے ہی علی کے قدموں کی آہٹ آئی، اس نے مڑ کے دیکھا، جیسے ہی دیکھا فوراً اٹھا، اٹھ کے نبی کے پیچھے چلا گیا. نبی نے کہا کیوں چھپ رہا ہے؟ کہ یہی تو ہے جس نے میرے ہاتھوں کو باندھا تھا، یہی تو ہے جس نے میرے ہاتھوں کو باندھا تھا. علی نے پیچھے سے، نبی نے پیچھے سے ہاتھ پکڑا، سامنے لے آئے. میں نے کہا یا نبی اللہ، آپ کے پیچھے چھپ رہا ہے، چھپنے دیجئے، آپ کے پیچھے چھپ رہا ہے، چھپنے دیجئے. ارے نکال کے سامنے کیوں لائے؟ نبی نے کہا دنیا کو بتا رہا ہوں، اگر علی سے بھاگو گے تو محمد بنا نہیں دیں گے. اگر علی سے بھاگو گے تو محمد پناہ نہیں دے گا، نبی پناہ نہیں دے گا. اگر اس سے بھاگو گے، بھاگو مت. ہاتھ پکڑ کے سامنے کر دیا. علی اس کے ہاتھ کھول دو. یہ جملہ ہے، گفتگو آگے بڑھ جائے گا. علی اس کے ہاتھ کھول دو. علی نے کہا ہاتھ کھلوانے، بول لا الہ الا اللہ. دیکھیں آپ کی ہنسی میرے لیے دعوت تحسین سے کم نہیں ہے، مگر پھر بھی بابا سبحان اللہ کرتے رہیے گا، اس لیے کہ جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس نے جنت میں اپنا محل بنا لیا. اب جس کو جتنے محل چاہیے اتنی بار کریے گا. کہتے علی اس کے ہاتھ کھول دو. جی کھول دیتا ہوں نبی اللہ. توجہ علی والے بیٹھے ہو، علی کی مجلس میں بیٹھے ہو، علی کو سن رہے ہو، جا کے سنیے گا. علی ہاتھ کھول دو. جی یا نبی اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. میری طرف دیکھے گا، نقطہ نہیں ہے، اشارہ ہے، اشارہ ہی نقطہ ہے. کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کہو محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. علی آگے بڑھے ہاتھ کھولنے کے لیے. نبی نے کہا رکو، ابھی ہاتھ نہ کھولنا، ابھی رکو، ابھی ہاتھ نہ کھولنا. بول علی الولی اللہ، علی الولی اللہ. نہیں پہنچے آپ. بول علی الولی اللہ، علی الولی اللہ. نبی نے کیا کہا؟ علی الولی اللہ. علی نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب نبی والا کون ہوگا جو کہے علی الولی اللہ؟ کلمہ ادھورا ہے جب تک علی الولی اللہ تک نہ پہنچے. ابھی بھی آپ نہیں پہنچے. ارے جب تک کلمہ ادھورا ہوتا ہے مسجدوں میں بھی ہاتھ کھلے نظر آئے. جب تک کلمہ ادھورا ہوتا ہے مسجدوں میں بھی ہاتھ کھلے نظر نہیں آتے. اسی لیے ایک جملہ کہتا ہوں، آج پھر سن لیجیے گا جب غدیر پڑھتا ہوں، کہ غدیر نبی کا وعدہ ہے، علی کا وعدہ نہیں. غدیر نبی کا وعدہ ہے، علی کا وعدہ نہیں. جو نبی والے ہیں وہ غدیر پڑھیں، جو نبی والے ہیں وہ غدیر پڑھیں. میں نے پہلی یا دوسری تقریر میں ایک جملہ کہا تھا، اسی سے مربوط ہو کے لفظ نظر کر رہا ہوں. علی کا وعدہ بدر، احد، حنین، خیبر، خندق ہے. ہم نے سب پڑھ کے بتایا ہم علی والے ہیں. جو نبی والے ہیں وہ غدیر پڑھیں. ہم کیوں غدیر پڑھیں؟ نہیں، جو نبی والے ہیں وہ غدیر پڑھیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ پڑھ کے بتاتے ہیں، نہ نبی والے نہ علی والے. ہم
ہم غدیر پڑھ کے بتاتے ہیں ہم ہی علی والے، ہم ہی نبی والے، لیکن اگر لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا تو آج ایک لفظ سن لو جو بزرگوں نے رکھا ہے کہ غدیر ہے وصیت رسول کا نام۔ واپس اپنی منزل پہ آ رہا ہوں، جملہ معترضہ کے عنوان سے اس لفظ کو سن لیجیے، غدیر ہے وصیت رسول کا نام۔ آج فرش اعضاء پہ بیٹھے ہو، عہد کر کے اٹھنا، ایک قانون سن لو وصیت کا، اگر پہنچا لے جاؤ اپنی حاضری نصب کرا دیجیے گا۔ غدیر ہے وصیت رسول کا نام۔ آج فرش اعضاء سے اٹھنا، عہد کر کے اٹھنا، لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا، ہمیں کوئی مطلب نہیں، غدیر یاد نہیں ہے، ہمیں کوئی مطلب نہیں، غدیر کو فراموش کر دیا، ہمیں کوئی مطلب نہیں، غدیر ذہنوں میں نہیں ہے، ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ کیوں کہ اس لیے کہ غدیر ہے وصیت رسول کا نام، اور وصیت کا قانون یہ ہے کہ وصیت گھر والوں کو یاد رہتی ہے، باہر والوں کو لا۔ سبحان اللہ۔ گھر والوں کو یاد رہتی ہے، باہر والوں کو نہیں۔ کہا جبھی کھلے جب علی رضی اللہ تعالی ہے کسی کے پاس ایسا رہبر ہے، اسی لیے سچے نبی نے کہا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ ترتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ایک اہل بیت۔ یاد رہ جائے گا جملہ تا قیام قیامت اگر میں پڑھ لے گیا۔ جائیے کل تک ہوں آپ کے یہاں، پورے دنیا میں تلاش کیجئے کوئی ایسا مسلک، کوئی ایسا مذہب، کوئی ایسا دھرم، کوئی ایسا فرقہ کہ جس نے ایک وقت میں دونوں کے دامن کو تھاما ہو، جس نے اعلان کیا ہو قرآن بھی ہمارے پاس ہے، اہل بیت بھی ہمارے پاس۔ آئیے میرے ساتھ تاریخ کا معائنہ کریں اور کائنات کا مشاہدہ کریں، کیا ایسے کوئی مناظر ہیں ہمارے سامنے؟ مظفر نگر کا رہنے والا ہوں، قریب میں ایک بستی ہے دیوبند، چلے میرے ساتھ دیوبند سے شروع کریں۔ ہم پہنچے دیوبند کی مسجد میں، ہم نے دیکھے ایک ہی وقت پر وقت شب کوئی ہے ایسا کہ جس کے پاس قرآن بھی ہو؟ بزرگوں سے دعائیں چاہوں گا، اپنے موضوع سے منسلک ہوں، قرآن بھی ہو اور اہل بیت بھی ہو۔ ہم مسجد میں پہنچے، ہم نے دیکھا مسلمان جھوم جھوم کر ہل ہل کر یاد کر رہے ہیں قرآن، بس قرآن، بس قرآن، بس قرآن، بس قرآن۔ ہم نے کہا چلو یہاں سے، یہاں ایک ہی وقت میں بس قرآن ہے، اہل بیت نہیں ہے، علی نہیں ہے، نبی نہیں ہے۔ ہم نے وہاں سے گاڑی میں گھیر ڈالا، ہمارے سیدھات کی بستی کے قریب بریلی۔ ہم نہ چل کے دیکھیں، پورے مجمع کی میں توجہ چاہوں گا، لفظ کو بچوں جہاں بیٹھے ہو وہیں بیٹھ جاؤ، میرے لال میرے شہزادوں میری طرف متوجہ رہیے گا۔ ہم آئے بریلی، پہنچے مسجد میں، دیکھیں کیا ایک ہی وقت میں، ایک ہی وقت میں قرآن اور اہل بیت دونوں ہے۔ ہم مسجد میں گئے، ہم نے دیکھا بس قرآن، بس قرآن، بس قرآن، بس قرآن، بس قرآن۔ جہاں سے گفتگو شروع کی تھی وہی ہوں، بس قرآن۔ ہم نے کہا چلو یہاں سے، یہاں بھی ایک وقت میں دونوں نہیں ہیں۔ ہم یہاں سے نکلے، وشاکھاپٹنم رہتا ہوں، جہاں نماز پڑھاتا ہوں، جس سامنے اہل حدیث کی مسجد ہے، تعلقات بھی ہے، سلام دعا بھی ہے۔ ہم نے کہا چلو آج ان کے یہاں چل کے دیکھتے ہیں۔ ہم اندر گئے، ہم نے دیکھا قرآن پڑھایا جا رہا ہے، قرآن لکھایا جا رہا ہے، قرآن سمجھایا جا رہا ہے، قرآن رٹایا جا رہا ہے، قرآن بتایا جا رہا ہے۔ ایک ایک فرقے میں گئے، ایک ایک مذہب کے پاس گئے، اگر سینوں میں دل، دل میں دھڑکن، دھڑکنوں میں علی ہو، بازوؤں کی مچھلیوں کو جگانا اور ہاتھوں کو بلند کر کے شاہ نجف کو سلام کرنا۔ میں لفظ نظر کرنے لگا ہوں قبلہ، کہتے ہیں ہم نے کہا چلو یہاں بھی بس قرآن، بس قرآن، بس قرآن، بس قرآن۔ تھک گئے، پورے دنیا میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے کوئی ایسا فرقہ ملے جس کے پاس ایک ہی وقت میں قرآن بھی ہو، اہل بیت بھی ہو۔ تھک ہار کے لکھنؤ سے جا رہے تھے، اب آپ کی بستی میں پڑھ رہا ہوں اس لیے یہاں کا نام لے رہا ہوں،
گزر ہوا کوئی خالصہ سے، ہم نے کہا سنا ہے یہاں مسلمان رہتے ہیں، کہاں شیعہ مسلم یہاں رہتے ہیں۔ میں نے کہا چلو دنیا کے ایک ایک فرقے میں دیکھ آئے کہ قرآن اور اہل بیت ایک ہی وقت میں ہے یا نہیں۔ اب شیعوں میں چل کے دیکھیں کہ یہاں ہے یا نہیں۔ اب جب ہم کوئی خالصہ میں آئے، شیعوں کا گاؤں، سادات کی بستی، رمضان کے ایام، اب جب ہم نے بستی میں قدم رکھا، اتفاق کی بات تھی، 18ویں رمضان تھی۔ میں کچھ نظر کرنے جا رہا ہوں، جاگیے گا خدا را۔ 18ویں رمضان کی رات تھی، شب 19 تھی، لیلۃ القدر کی راتیں تھی۔ ہم مسجد میں پہنچے، مولانا حسین مہدی سب سے آگے، مورا مجمع پیچھے کھڑا ہے۔ میں نے عجیب ہی منظر دیکھا، سر پہ قرآن، زبان پہ بے محمد بے علیہ مکمل کرو۔ آپ کی داد و تحسین میرے لیے بچا ہے، مگر دعائیں چاہتا ہوں پورے مجمع کو دائرہ انما میں باندھ کر اگر لفظ پڑھ لے جاؤ میرے خون میں اضافہ فرمانا۔ میں نے عجیب منظر دیکھا، سر پہ قرآن، زبان پر محمد بے فاطمہ بے علی بن حسن بن حسین بن زین العابدین بے محمد ابن علی بے جعفر ابن محمد بے موسیٰ ابن جعفر۔ میں نے دیکھا، میں نے کہا حسین مہدی بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ کرتا ادھر اپنے ہو کے پوچھو، دکھائی نہیں دیتا۔ اعلان کر رہے ہیں ہم قرآن والے بھی ہیں، اہل بیت والے۔ قرآن بھی ہمارے پاس ہے، ایک ہی وقت میں اہل بیت بھی اور بے محمد سر پہ قرآن بے علی بے فاطمہ بے حسن بے حسین، اور آخر میں آ کے کھڑے ہو کے گواہی بھی دیتے ہیں، ہم آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، ہم آپ کے استقبال کے لیے کھڑے، جب آپ آئیں گے ہم بیٹھے ہوئے نہیں ملیں گے، ہم آپ کی آواز کا لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا رہبر یا ہیدی یا لیڈر یا پیشوا جیسا ہمارے پاس ہے، جو کل لفظ کہا تھا متمسک ہوں پوری گفتگو سے 5 دنوں کی، ہے کوئی ایسا مسلک کہ جس کے رہبر نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا گھبرانا نہیں، فکر مند مت ہونا، یہاں بھی دیں گے وہاں بھی آئیں گے، ہر جگہ تمہارے ساتھ رہیں گے، آئیے ایک منزل دکھاؤ، اور اگر دکھا لے جاؤ تو آپ کی آوازیں میرا خون بڑھا دیں گی۔ میں تو پڑھوں گا پورے وقت میں آ کر مولا کا ایک چاہنے والا جس کی داستان سنانے لگا ہوں، کہتے دور ہے ظالموں جابر بادشاہ کا، نام ہے حشام ابن عبد الملک، وقت ہے حج کا، دوران حج سپاہیوں کا سہارا لے کر، نیزے برداروں کا سہارا لے کر، ہاتھوں اور بچوں کی صداؤں کا سہارا لے کر حجر اسود کی طرف بڑھ رہا تھا، اور چاہتا تھا کہ حجر اسود کو بوسا دے، مگر وہ حاجی کہ جو لباس فخریہ اتار چکے ہیں، اطاعت کا جامہ پہن چکے ہیں، جن کی نظر میں اب دنیا کی کوئی اوقات نہیں۔ آسان کروں، آپ کہاں بیٹھے اس وقت؟ فرش آزاد میں بیٹھا ہوں، مجھے کیا پتا آپ میں کون کتنے بڑے گھر سے ہے، کون رئیس ہے، کون امیر، کون غریب۔ حسین کی فرش مجلس پہ آئے سب اکول ہو گیا،
ہر امیر اپنے گھر سے شاید یہ کہہ کے اٹھا دیتا اٹھ یہ جگہ تیرے قابل نہیں ہے، لیکن اگر یہاں سے اٹھانے لگا تو آپ کہہ دو گے نکل، یہ حسین قاضا خانہ ہے، تیرے باپ کا گھر نہیں ہے، یہ فرش مجلس حسین ہے۔ سب برابر ہو گئے، سب آگے اتنے برابر ہو گئے حسین، اللہ کی قسم کاش اس جملے کو میں فیصلے میں آگے پر لے جاؤں اور میری جان نہ قربان ہو جائے حسین کی اس عظمت پر، اتنے برابر ہو گئے کہ اگر آپ کے گاؤں کا سب سے غریب آدمی بھی تبرک باندھنے کھڑا ہو جائے تو سب سے امیر آدمی بھی ایسے ہاتھ کر کے لے گا، سب سے امیر آدمی چھولی پھیلا کے ہے کسی کا مجال جو کہتے کہ آدمی مت رو، ہے کسی موقع کہتے آدمی مت رو، اس سے نہ رو جی اپنی اوقات پہ آ جائے گا، لوگ کہیں گے نکل یہاں سے گھر جاؤ، اور وہاں تو لباس کاج پورے مجمع کی توجہ، حج کا لباس پہنے چلا، مگر وہ حاجی انہیں کیا مطلب کون بادشاہ کون مالک کون حکمران، وہ تو اپنے حج میں مصروف تھے، ان سے راستہ نہیں ملا۔ جب یہ حکومت تھک گئے، یہ تھک کے بیٹھ گئی، حشام تھک گیا، کہتے جب یہ تھک گیا امامت اٹھی، دیکھے گا ہمارا رہبر کیسا ہوتا ہے، کہتے امامت اٹھی، میرے چوتھے امام کعبے کی طرف پڑھنا شروع ہوئے، جیسے جیسے کعبے کی طرف جانے لگے، جیسے ہی چلے، انداز آپ کو میرا یاد ہے، جیسے ہی چلے میں آگے بڑھا، میں نے پڑھ کے مولا کے قدموں میں ہاتھ رکھا، رکھ کے کہا مولا نہ جائیے، بادشاہتیں تھک کے بیٹھ گئی، حکومتیں تھک گئی، اس کے پاس نیزے تھے، سپاہی تھے، ہٹو بچوں کی صدائیں تھی، آپ کے پاس نہ نیزے بردار ہے، نہ سپاہی ہے، نہ ہٹو بچوں کی صدائیں ہے، نہ سازگار ماحول ہے، جب اسے راستہ نہیں ملا آپ کو کیا ملے گا؟ جاگ رہے ہو تو جملہ سنو، مولانا کا رضا حیدر تم تو یہ نہ کہو، کم سے کم کعبے میں آ کے تو نہ کہو، اس لیے کہ کل جب میری جدہ آئی تھی تو دیوار میں در بنا تھا، کل جب میری جد آئی تھی تو دیوار میں در بنا تھا، آج دلوں میں در بنے گا۔ کہتے ہیں مجمع نے ہنسنا شروع کیا، 3 جملے ہیں پورے واقعے میں اگر پڑھ لے گیا، مجمع نے ہنسنا شروع کیا، میرے مولا نے پڑھنا شروع کیا، جیسے جیسے میرے مولا قریب کعبہ جا رہے تھے، حشام کی نگاہوں نے دیکھا بادشاہ میں، مالک میں، حکومت میرے پاس، سپاہی میرے پاس، ہٹو بچوں کی صدائیں میرے پاس، کیسا ہے رہبر میرا، ہٹو بچوں کی صدائیں میرے پاس، یہ کون ہے؟ یہی نکتہ ہے، یہی نکتہ ہے، خدا را لاج رکھنا نوجوانوں، سانسوں سے سانسیں ملانا ہے، بزرگواران سے دعا چاہتا ہوں، کہتے ہیں حشام نے کہا یہ کون ہے؟ وہی حشام کے برابر میں مولا کا ایک چاہنے والا کھڑا تھا، درباری شاعر، حشام کا شاعر، نام تھا فرزدق، نام تھا فرزدق، حشام کا درباری شاعر تھا، حشام سے شعریہ لیتا تھا، حشام کی مدح میں شعر کہتا تھا، بہترین عمر مسلم کے ذائقہ تھا۔ ایک جملہ سن لو، یاد آ گیا ہے، آپ مسکرا کے رہ جاؤ گے مگر مسکراہٹ ہی میرے لیے موت ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم ادھر ادھر کی فضائل کیوں نہیں پڑھتے، بس علی کے فضائل کیوں پڑھتے ہیں؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ جنہیں اچھا کھانے کی عادت ہو ان کے زبان کو خراب ذائقے برداشت نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا آپ اس کے رہ جائیں گے، جن کے زبان کو بہترین غذائیں کھانے کا شوق ہو ان کے گزارے خراب غذاؤں پہ نہیں ہوتے۔ ہماری زبان کو ذائقہ لگا ہی علی کا ہے، ہماری زبان کو ذائقہ لگا ہی علی کا ہے۔ جیسے ہی چلے توجہ رکھے گا، فرزدق حشام کا درباری شاعر، حشام کا شاعر، حشام سے شعریہ لیتا ہے، حشام کے ساتھ ودا کھاتا ہے، حشام کے ساتھ میری طرح متوجہ رہنا نوجوان بزرگ ہو، میں اخوان پڑھانے میں لفظ نظر کرنے لگا ہوں۔ جیسے ہی حشام نے کہا یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، برابر میں کھڑا تھا فرزدق، آستینوں کو مولا سامنے آ گیا، کیا کہہ رہا ہے یہ کون ہے؟ تو انہیں نہیں پہچانتا، انہیں مقام منا پہچانتا ہے، انہیں صفا پہچانتا ہے، انہیں کعبہ پہچانتا ہے، نہیں میرے سرکار آخری آدمی تک
توجہ، تو انہیں نہیں پہچانتا، انہیں مقام بنا پہچانتا ہے، انہیں صفا پہچانتا ہے، انہیں حجر اسود پہچانتا ہے، انہیں خلاف کعبہ پہچانتا ہے، انہیں زمزم پہچانتا ہے، انہیں دیوار کعبہ پہچانتی ہے، انہیں کعبہ پہچانتا ہے۔ ارے تو کیسا بدبخت ہے، کعبے کو پہچانتا ہے، وارث کعبہ کو نہ۔ کعبہ کو نہیں، میں نے کہا فرزدق۔ سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے آدمی کو، پتا ہونا چاہیے کہاں بول رہے ہو، لمٹ میں بولنا چاہیے، پتا بھی ہے کہاں بول رہے ہو، کس کے خلاف بول رہے ہو۔ پیسے دیتا ہے تو گھر چلتا ہے، اچھی غذا اس کے ساتھ کھاتے ہو تو ملتی ہے، نوکری سے نکال دے گا، چوراہے پہ بھوک ہڑتال پر بیٹھو گے۔ سوچ سمجھ کے زبان کھولو۔ فرزدق نے ایک جملہ کہہ کے نگاہیں کھول دی، میری تو کھل گئی، اگر آپ کی کھلے تو بتائیے گا۔ ایک جملہ کہہ کے فرزدق نے قیامت مچا دی۔ فرزدق نے کہا رضا حیدر سن، دنیا تو چاہیے مگر ایسے دنیا کو جوتے کی ٹھوکر کر رکھتا ہوں جو امام کی عظمت گھٹا کے ملے۔ ایسے دنیا کو جوتے کی ٹھوکر کر رکھتا ہوں، یہاں رکھتا ہوں جو عظمت امام کی عظمت گھٹا کے اگر دنیا لی تو کیا لی؟ پھر تو انجام یہی ہوگا، پیدا ہو گئے مسلمان، مرو گے تیراکی ہے، پیدا ہوں گے مسلمان۔ میں نے کہا فرزدق سوچ سمجھ کر نہ آئی، دنیا تو چاہیے، ایسے دنیا کو یہ رہے میرے بندے ہاتھ۔ دو جملے اور ہے، پوری طاقت اور وجد میں آ کے یہ دونوں جملے پڑھنے لگا ہوں، اگر پہنچے اپنی حاضری میرے دل پہ رقم کر دیجیے گا۔ عجیب سی قیامت ہو گئی، جیسے ہی فرزدق نے قصیدہ پڑھا نا تو انہیں نہیں جانتا، انہیں کعبہ جانتا ہے، انہیں مقام منہ جانتے ہیں، انہیں صفا جانتا ہے، انہیں زمزم جانتا ہے، انہیں دیوار کعبہ جانتی ہے، انہیں حجر اسود جانتا ہے، انہیں کعبہ جانتا ہے۔ تو کیسا بدبخت ہے، کعبے کو جانتا ہے، وارث کعبہ کو نہیں۔ جیسے ہی کہا نا، اشام نے چہرہ دیکھا، دیکھ کے کہا فرزدق کبھی تم نے ہماری شان میں ایسا قصیدہ نہیں کہا۔ اب فرزدق کا جواب سن لیجیے گا، پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں، وجد میں ہو، کاش آپ پہ بھی یہ وجد کی کیفیت طاری ہو جائے۔ فرزدق کبھی تم نے ہماری شان میں ایسا قصیدہ نہیں کہا۔ کہتے فرزدق کو ڈبل غصہ آ گیا، آستینوں کو چڑھایا، سامنے آیا، کیا کہہ رہا ہے؟ کبھی ایسا قصیدہ نہیں کہا، تیرا باپ ان کے باپ جیسا ہو تو بتا، تیری ماں ان کے ماں جیسی ہو تو بتا۔ جیسا ہو تو بتا، تیری ماں ان کی ماں جیسی ہو تو بتا، تیرا حسب ان کے حسب جیسا ہو تو بتا، تیرا نسب ان کے نسب جیسا ہو تو بتا، تیرا کنبہ ان کے کنبے جیسا ہو تو بتا۔ پہلے صورت آئینے میں دیکھ، پھر مقابلہ کرنا۔ یہ تو عرب کے بدوؤں کی پرانی عادت ہے، صورت آئینے میں دیکھی نہیں، رشتہ لے کے نبی کے یہاں۔ صورت آئینے میں دیکھی نہیں، رشتہ لے کے نبی کے یہاں۔ بھائی پہلے صورت کو دیکھو، جا کبھی ایسا قصیدہ نہیں۔ اگر چوتھے ماہ کے زمانے ہی کا واقعہ ہے کہ جب ایک شاعر کو دربار میں بلا کے کہا کہ کیا قصیدہ اپنے سر پر زور ڈالتے ڈالتے مر گئے، مصرع نہیں ہوا۔ شاعری اس وقت تک ہوتی ہی نہیں ہے۔ آپ شعر کہتے ہیں شاعری اس وقت تک ہوتی نہیں ہے جب تک اہل بیت کی عطا نہ ہو جائے، جب تک اہل بیت کی عطا نہ ہو جائے۔ کہ ہماری شاعر میں کبھی ایسا قصیدہ، اللہ سنیے گا، مچلیں گے پھر آپ جیسے ابھی مسئلے سے، میری شاعر میں کبھی ایسا قصیدہ نہیں کہا۔ فرزدق کہتے ہیں تیرا باپ میرے کے باپ جیسا ہو تو بتا، دادا نانا حسب نسب خان مادا کنبا ان کے جیسا ہو تو بتا۔ کہتے ہیں کہ فرزدق کو جیل میں ڈال دیا، فرزدق قید خانے میں چلے گئے، کئی دنوں تک قید خانے میں رہے، قید خانے سے رہا ہوئے، امام نے طلب کیا،
نوح خان، مرضی خان، ذاکر، مجلس پڑھنے والے تمام احباب کی جانب سے لفظ اور تمام احباب کی نظر کر رہا ہوں، فرش مجلس حسین پر بیٹھے ہو، جملے کی لاج رکھنا۔ کہتے ہیں کہ فرزدق جب قید سے رہا ہوئے، امام نے فرزدق کو طلب کیا، فرزدق بارگاہ ایمان میں آئے، امام نے کہا فرزدق سنا ہے ہماری شان میں قصیدہ لکھا ہے، مولا بس ایسے ہی ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں مدح کی ہے، نہیں فرزدق قصیدہ کہا ہے، ذرا سناؤ۔ کہتے ہیں کہ فرزدق نے میری طرح متوجہ رہیے گا، فرزدق نے قصیدہ سنایا، جس جملے کے لیے واقعہ سنایا ہے نا، میں وہ جملہ نظر کرنے لگا ہوں۔ فرزدق نے قصیدہ سنایا، قصیدہ سنا دیا، امام نے غلام کو اشارہ کیا، غلام اندر گیا، ایک درہم و دینار سے بھری تھیلی لے کر نکلا اور لا کے فرزدق کے سامنے رکھی۔ فرزدق نے ہاتھوں کو جوڑا، جوڑ کے پیچھے ہٹا، ہٹ کے کہا مولا آپ کی عزت کی قسم اس لالچ میں نہیں کہا۔ فرزدق مولا آپ کی عزت کی قسم، میں نے کہا مولا کا جملہ مولائیوں کے نظر مدد یا باب الحوائج، فرزدق لے لو مولا آپ کے عزت کی قسم اس لالچ میں نہیں کہا۔ مولا نے ایک جملے میں قیامت مچا دی۔ مولا کہتے فرزدق دے رہے ہیں تو لے لو، رکھ لو اور یاد رکھو، دے رہے ہیں تو رکھ لو اور گھبرانا نہیں، ہم یہاں بھی دیں گے اور وہاں بھی دیں گے۔ ہم یہاں سلوات پڑھے بابا، قوم کے پاس ایسا آدمی، دنیا کہتی ہے قرآن کے ہوتے ہوئے ضرورت کیا ہے؟ قرآن منزل بتاتا ہے، پہنچاتا نہیں ہے۔ راہ دکھانے والے اور ہوتے ہیں، منزل تک پہنچانے والے اور ہوتے ہیں۔ ہم نے انہیں ہادی اور رہبر مارا جنہوں نے منزل تک پہنچایا ہے، منزل تک۔ ہمارے 12 کے 12 منزلوں تک پہنچانے والے ہیں، منزلوں تک پہنچانے۔ 2 تقریریں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ فضائل سنیں گے۔ خود کا گھر لٹ گیا مگر چاہنے والوں سے یہی کہا۔ آپ کی عظمت کے لیے جملہ کہوں، جملہ بھوک کا عالم، پیاس کا عالم، عباس دنیا سے جا چکے، علی اکبر دنیا سے جا چکے، قاسم دنیا سے جا چکے، اور محمد دنیا سے جا چکے، ہاتھوں پہ علی اصغر ہیں، اور حسین کہہ رہے ہیں میرے شیعوں کاش کہ تم کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے میں کیسے اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا مگر ظالموں نے اپنے پانی میں لیا۔ حسین تڑپ تڑپ کے کہہ رہے انا قتیل الابرار، ارے مجھے رلا رلا کے مارا گیا ہے، مجھے رلا رلا کے مارا گیا ہے۔ اندازہ لگائے وقت کا امام پردے سے کہہ رہا ہے السلام علی الابدان بالالاکفار، سلام ہو ان بدنوں پر جنہیں بغیر کفن کے وقت جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آواز گریہ بلند ہو گئی۔ آج کے مصائب میں اہل بیت الگ الگ، دونوں بالکل الگ الگ روایتیں ہیں۔ کوشش کروں گا کہ دونوں روایتیں پڑھ لے جاؤں۔ 2 کنیزیں ہیں اس گھرانے کی،
दो कनीज़े देखता हूँ, कहाँ तक न पढ़ पाता हूँ। एक कनीज़ फूली मलून की ज़ौजा, नाम तिलवक्त जहन से निकला। दूसरी कनीज़ जनाबे शीरी। सुनेंगे आप एक लफ्ज़ सुने और इस लफ्ज़ को बस जहन में रखिएगा। 5 मिनट के बाद आपके लफ्ज़ काम आएगा। पैगंबर से पहले दौरे अरब में एक खेल खेला जाता था। एक खेल खेला जाता था। चारों तरफ लोग खड़े हो जाते थे, बीच में एक जानवर को छोड़ देते थे और वो जानवर जिधर भी भागता था उधर से पत्थर मारे जाते थे। उसको कहते थे कत्लुस्सब। उसे कहते थे कत्लुस्सब। जब रसूल ने देखा तो कहा, अरे एक मासूम जानवर पे इस तरीके से कोई जुल्म होता है? तो नबी ने उसको हराम करार दिया था। कत्लुस्सब कहते हैं कि ये खेल हराम है, ये खेल हराम। अब ये लफ्ज़ ज़हन में रखिएगा। होली मनोर की एक दोस्त हो जाती, एक शहर कूफा में, बैरून कूफा में ही करीब रहती थी, जो मोमिना थी, जो शहजादी की कनीज़ों में से थी। कहते हैं कि जब सरहाय मुक़द्दसा ले जाने की बारी आई, मैंने कहा 2 रवायतें अलग अलग हैं, दोनों आज पढ़ूंगा। कहते हैं पुलिस कहा गया कि सरे हुसैन कौन लेके जाए जो कूफे के दरबार तक पहुँचे। तो इंतखाब किया होली का। मलून होली सरे हुसैन लेके जा रहा है। होली कोई प्यार से सर तो लेके नहीं गया। होली वो है कि जिसने सीने हुसैन में नेज़ा मारा। कहते हैं होली जब सर लेके जा रहा था तो रात हो चुकी थी। तो कूफे के बाहर इसने सोचा कि अब मैं अगर अपनी ज़ौजा के घर जाऊं तो वो तो हुसैन की चाहने वाली है, उस घर की कनीज़ों में से उसे पता चलेगा कि मैं हुसैन का सर लेके जा रहा हूँ, तो वो तो वैसे ही मर जाएगी, वो तो वैसे ही मर जाएगी। मगर वो चारा न था तो इसलिए घर आया। वो घर आया। सुनिएगा, एक ही फिक्र है पूरी रवायत में, तब आप जाएंगे आपके आवाज़। कहते हैं आ गया घर, और घर में आके ज़ौजा ने पूछा कहाँ रह गया था? कहने लगा वो बादशाह के बागी से जंग थी, मैं उस जंग में गया था। मौका देखकर इसने सरे हुसैन को तनूर में छुपा दिया। हाय हुसैन का सर। कहते हैं कि रात हुई, होली भी सो गया, ज़ौजा होली भी सो गई। अब रात का जब सन्नाटा हुआ तो ज़ौजा देखती है, मोमिना बीवी देखती है, वो बीवी देखती है कि आसमान शिगाफ हुआ, एक नूर की अमारी चली और मेरे सहने खाना में आके उतरी। उसमें से चंद बीवियां निकली। एक बीवी सबसे आगे, हाथ में ऐसा, कमर पे हाथ। एक बीवी उसके पीछे पीछे चली। तनूर के ऊपर से ढक्कन हटाया, उसमें से सर निकाला और निकाल के रोना शुरू किया। हाय मेरा लाल हुसैन, हाय मेरा मजलूम हुसैन, हाय मेरा बेकस हुसैन,
جیسے جملے کا ہے نا سنتے آئیے گا مسایا، جیسے ہی جملے کا ہے نا وہ بیوی آگے بڑھی، بڑھنے کے بعد کا بیوی کون؟ حسین کا پہچان آ رہی، ارے میرا لال حسین، بیوی آپ کون ہیں؟ کہا ہے ہم پہ کیسی مصیبت آ گئی کہ گھر کی کلیزیں ہمیں نہیں پہچانے۔ بیوی آپ کون ہے؟ کہا میں خدیجۃ الکبریٰ، یہ حسین کی ماں فاطمہ کا بیوی اظہار کا یہ سارے حسین، 3 روز کا بھوکا پیاسا میرا لال مارا گیا۔ کہتے ابھی بات ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ بیوی خواب سے گھبرا کے اٹھی، اب جیسے اٹھی تو سحری خانہ میں گئی، فوراً ڈھکن ہٹایا، سر حسین کو نکالا، سحری سے لہو صاف کرنا شروع کیا۔ اے میرے مولا، اے میرے آقا، مجھے پتا چل گیا آپ بے کسی میں مارے گئے، آپ بے بسی میں مارے گئے، عباس مارے گئے، علی اکبر مارے گئے، اولا محمد مارے گئے، قاسم مارے گئے، مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میرا جملہ سن لے پھر رونا۔ سر سامنے رکھا اور لگنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھا کے کہا مولا مولا آپ وقت کے امام ہیں مولا، بس ایک دعا کر رہی ہوں، مولا میری دعا پہ آمین کہہ دینا، مولا میری دعا پہ آمین کہہ دینا۔ ارے بی بی نے دعا کی، مولا ارے میں دعا کر رہی ہوں، جب آپ کا سر کٹاؤ آپ کی بہن زینب نے نہ دیکھا۔ کاش آپ کی بہن نے نہ دیکھا ہو، لبائے حسین ہلے، اے بیبی، ارے میں قتل ہو رہا تھا 70 قدم سے زیادہ۔ اترکم علی الصحرا، اترکم علی الصحرا۔ اب وہ فکرہ سنو، وہ جو میں نے کہا تھا یاد رہے، قتل الصبر، چاروں طرف سے گھیرتے تھے، پتھر مارتے تھے، قتل الصبر کہتے تھے، نبی نے حرام قرار دیا۔ جانتے ہو جب روز عاشوراء حسین پشت فرس پہ ڈگمگا رہے تھے، ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا، حسین جدھر جاتے تھے ادھر سے کوئی تیر مارتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی چلتے ہوئے ریت اٹھاتا تھا، کوئی بالے مارتا تھا، اور زینب نے اگر خیمے سے نکلی چلائے زینب یا پہ آئی۔ جیسے یہ منظر دیکھا مدینے کا رخ کر کے کہا اے نانا، ارے کربلا میں آؤ، دیکھو میرا بھائی حسین قتل الصبر بنا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اور آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ ایک بیٹی، دوسری کا نام ہے شیری، وہ شیری جو عجم کی رہنے والی تھی، سلسلہ ٹوٹ جائے مسائل ختم کر دیتے ہیں۔ آپ کی کیریئر پہ بہت یقین ہے، اس لیے 2-4 جملے اور سنو۔ مدینے میں رہتی تھی، ایک دن حسین نے بلایا، شیری جی مولا جاؤ ہم تم کو آزاد کرتے ہیں۔ شیری نے کہا مولا آپ کی غلامی میں خوش ہوں، مجھے آزادی چاہیے، گوشت کا ٹکڑا ہے سینے میں، مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، فکرہ سنے آپ۔ شیری حکم ہے جانا ہے، خدا حافظ، جاؤ۔ رہنے کے لیے جگہ دیتے ہیں، زیادہ راہ دیتے ہیں، سفر کے انتظامات کرتے ہیں، زندگی گزارنے کے لیے ساری چیزیں مہیا کرتے ہیں، مگر جاؤ آزاد ہو۔ شیری کہتی ہے مولا ٹھیک ہے، اگر کہہ رہے ہیں جاؤ تو چلی جاتی ہوں، مگر گزارش کرو۔ مولا گزارش یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے گھر ایک دن مہمان بن کے آئیں۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، میرے گھر مہمان بن کے آئے۔ اللہ جانے حسین نے کیا سوچا، کہا ہاں شیری آئیں گے۔ پھر شیری نے کہا مولا ایسے نہیں، گھر والوں کے ساتھ آئیے۔ مولا نے جانے کیا سوچا، کہا ٹھیک ہے آئیں گے۔ اس کے بعد اعلان کیا گھر میں، دیکھو شیری جا رہی ہے، جو بھی شیری کو تحفے دینا چاہتا ہے، خراج دینا چاہتا ہے، وہ دے دے۔ اب فکرہ سنیے گا، روح تڑپ جائے گی۔ کہتے ہیں کہ جو بیوی بھی تحفہ لے کے آ رہی تھی، وہ ہر تحفے کے ساتھ ہر بیوی چادر لا کے دے۔
اللہ 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 آواز نہ دبانا، آواز نہ دبانا۔ ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ماں آپ کے آگے رومال لے کے کھڑے ہوگی، حسین کے زخموں کا مرہم ہے۔ 4 برس کی بچی دیکھ کے کہتی ہوگی اماں یہ کون ہے؟ کہ تیرے پاپا کے غمگسار ہے۔ سنیں گے پھر ہر بیوی چادر لے کے آتی تھی، چادریں بہت ہو گئی تو شیریں نے کہا مولا اتنی چادروں کا کیا کروں گی؟ نہ جانے حسین نے کیا سوچا کہ شیریں رکھ لو شاید کبھی کام آ جائے۔ کہتے ہیں شیریں چلی گئی کوفے کے قریب ایک بلندی کو مکان بنا کے رہنے لگی، جس کی وجہ سے قلعہ شیریں ہوا۔ آس پاس کے لوگ شیریں کا بڑا احترام کیا کرتے تھے 2 وجہ سے، پہلی کنیزی سے آئی تھی، دوسری حسین نے وعدہ کیا تھا کہ ہم مہمان بن کے آئیں گے۔ 2 وجہوں سے بڑا احترام کرتے تھے۔ کہتے ہیں شیریں انتظار کرتی رہی، ایک دن اڑتی اڑتی خبر آئی کہ حسین مدینے سے چلے ہیں، کوفے آ رہے ہیں۔ ایک ایک کے گھر گئی شیریں، جا کے کہتی ہے میں نہ کہتی تھی میرا مولا آئے گا، میں نہ کہتی تھی میرا مولا آئے گا، میں نہ کہتی تھی میرا مولا آئے گا۔ اب شیریں روزانہ شہر کے باہر جا کے بیٹھ جاتی ہے، انتظار کرتی اب میرا مولا آئے، اب میرا مولا آئے۔ پھر رات کو اپنے گھر آتی، آ کے بستر پہ لیٹ جاتی۔ ایک دن لیٹی ہی تھی، بیچ میں خبر غم بھی آئی، مگر یقین نہیں کیا، اس لیے کہ امام کی زبان پہ بھروسہ تھا۔ میں نے پڑھ دیا، 2-4 منٹ سنیے گا۔ کہتے ہیں ایک دن شیریں ابھی لیٹی تھی کہ کسی نے دق الباب کیا، کنیزیں توڑی ہوئی آئی، آگے کا شیریں حاکم کا قافلہ آیا ہے، ساتھ میں کچھ اسیر ہے، نیزوں پہ سرے بریدہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کچھ بیویاں سر برہنہ ہے، چہروں کا پردہ بالوں سے کیا ہوا ہے، سر لہو میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ماتم کرتے آنا میرا حوصلہ نہ ٹوٹے۔ کہتے ہیں جیسے بچوں کو اور بیویوں کو سنا شیریں پاگل ہے نہ بھاگی، نرم دل تھا، کنیزی حسین سے آئی تھی، آ کے دیکھا کہ بیوی سر برہنہ ہے، چہرے کو چھپائے ہے، سر ہے خون میں ڈوبے ہوئے ہیں، پہچان نہ سکی، رات کا سناٹا، لہو میں ڈوبے سر، ذہن میں کبھی سوچا بھی نہیں ایسا ہوگا۔ سپاہیوں نے کہا ہم چاہتے ہیں آج کی رات آپ کے گھر قیام کریں۔ شیریں نے کہا یہ میرا گھر کھلا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب سب آ گئے اب سنیے گا یہاں سے فکرے، شیریں کہتی ہے میں نے دیکھا اب وہ اسیر بیویاں وہی دیوار کے سائے میں خاک پر بیٹھنے لگی، میرا دل تڑپا۔ شیریں نے جب زینب و کلثوم کے آنے کی خبر سنی تھی تو حجرے تیار کیے تھے، یہ میری شہزادی زینب کا حجرہ، یہ میری شہزادی کلثوم کا حجرہ، یہ میرے آقا حسین کا حجرہ، یہ میرے آقا عباس کا حجرہ۔ کہتے ہیں کہ شیریں نے دیکھا، سپاہیوں کے پاس آئی، آگے کہا یہ میرا گھر ہے، مجھے اجازت دو کچھ حجرے ان بیویوں کے لیے بھی کھلوا دو۔ شیریں سے سارے سپاہیوں نے کہا تیرا گھر تیری مرضی۔ اب وہ حجرے جو بیوی نے کلثوم و زینب کے لیے سجائے تھے ان حجروں کو ان قیدیوں کے لیے کھولا، اے بیوی آؤ حجروں میں آرام کرو، اجرکم علی الزہرا۔ کہتے حجروں میں آ گئی بیویاں، اب سنیں جب حجروں میں آ کے بیٹھ گئی، شیریں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے بیویوں دیکھو میں تمہاری میزبان ہوں، آپ میرے مہمان ہوں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو مجھ سے طلب کرنا، میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتی ہوں، میں دسترخوان بچھاتی ہوں، کسی چیز کی ضرورت ہو مجھ سے مانگ لینا۔ یہ کہہ کے شیریں مڑی کہ پیچھے سے ان میں سے جو بڑی بیوی تھی اس نے آواز دی شیریں مارو نسینے پہ ہاتھ، مارو نسینے پہ ہاتھ، نرم پہلو ہے مارو نسینے پہ ہاتھ، کہو نہ مارو ہے۔ شیریں نے اپنا سانپ سے مڑ کے واپس ہے۔ جیوی بھی بتائیے شیریں اگر تو اتنا رحم کر ہی رہی ہے ایک گزارش کریں۔ جیوی بھی بولے شیریں جب سے ہمارے مقتولین کے سر کٹے ہیں ابھی تک ہمیں ان کے سر نہیں ملے ہیں، کچھ دیر کے لیے ہمارے شہداء کے سر ہمیں دلا دے، آپ کے رونے پہ پابندی نہیں،
کوئی آپ کے تماچا نہیں مارے گا، کوئی تازیانہ نہیں مارے گا، کوئی نیزہ نہیں مارے گا، کوئی انی نہیں چبھائے گا، کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ اب فکرہ سنیے گا جو فکرہ کہنے لگا ہوں۔ شیری نے کہا جی میں کوشش کرتی ہوں۔ گئی سپاہیوں کو راضی کیا، سر لے کے آ گئی۔ اب شیری کہتی ہے میں بڑی کشمکش میں ہوں، اپنے شہداء کا سر پانے کے باوجود بھی کوئی بیوی روتی نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کے رونے پہ پابندی نہیں ہے، کوئی بیوی روتی نہیں ہے، کوئی بیوی ماتم نہیں کرتی۔ میں بڑی کشمکش میں تھی، میں نے کہا سوچا ہوگا کوئی مسئلہ، یہ کہہ کے سوچ کے شیری کہتی ہے میں لوٹی تھی کہ پھر اس بیوی نے آواز دی شیری جی بیوی بتائے، ارے اتنی اجازت اور دے دے ہم اپنے شہداء پہ رو لیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ میں نے کہا تو رونے پہ پابندی نہیں آئے، اتنی اجازت اور دلا دے ہم اپنے مقبولین پہ ماتم کر لے۔ شیری نے کہا کہ کبھی بھی میرا گھر ہے، کون روکے گا آپ کو؟ دل کھول کے روئیے، خوب روئیے، خوب ماتم کریے، خوب گریا کریے، خوب آنسو بہائیے، جتنا چاہتے ہیں روئیے۔ کہتے ہیں کہ شیری رونے لگی، شیری کہتی ہے کہ بیویاں رونے لگی۔ ایک عجیب کشمکش میں بیویوں نے رونا شروع کیا، بیویوں نے رونا شروع کیا، بیویوں نے رونا شروع کیا، مگر شیری قریب آئی اور یہ جملہ کا بیوی رونا چاہتی ہو رو لو، مگر قیدیوں کی دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے۔ وہ ایک دعا ہے، اگر ہو سکے تو وہ دعا کر دو، پھر جیسے چاہے ماتم کرنا۔ بولو شیری کیا دعا ہے؟ کہ دعا کرو میرا آقا حسین سفر میں ہے، خیریت سے میرے گھر آ جائے۔ کچھ نہ بولی، شیری موڑی، اب بیوی جو بیٹھی تھی اس نے ماتم کیا، ہائے میرا ماں جایا حسین۔ کرو نسینے پہ ہاتھ مار کے رونا، تمہیں حسین کی ماں کا واسطہ سنو گے، ہائے میرا ماں جایا حسین۔ شیری نے نام سنا تڑپی تڑپ کا بیوی، سب روئے، آپ نہ روئیے۔ اگر کوئی مقتول کا بھائی ہو اس کے نام سے روئیے۔ کہتے بیوی نے پھر ماتم کیا، ہائے میرے عباس کا بھائی حسین۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ہائے میرے عباس کا بھائی حسین۔ جیسے عباس کا بھائی کا شیری نے بھی کہا بیوی سب روئے، آپ نہ روئیے گا۔ اگر مقتول کا کوئی بیٹا ہو بیٹے کے نام سے رو لو۔ عائش بیوی نے پھر ماتم کیا، ہائے میرے اکبر کا بابا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ہائے میرے اکبر کا بابا۔ ایک مرتبہ شیری تڑپ گئی۔ شیری نے کہا بیوی جب سے تو میرے گھر آئی ہے میرے دل کو قرار نہیں، میرے دل کو سکون نہیں۔ آپ کون ہیں؟ ارے زینب نے آہستہ سے کہا، ارے میرے بھیا نے کہا تھا نا شیری ایسا نہ ہو ہم مہمان بن کے آئے تو ہمیں پہچان نہ سکے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تو ہمیں پہچان نہ سکے۔ جیسے شیری پچھاڑے کھانے لگی، زمین پہ لوٹنے لگی، بیبی اے میری شہزادی زینب یہ کیسے ہو گیا؟ ارے میرا آقا حسین کہاں ہے؟ میرا آقا عباس کہاں ہے؟ کہ یہ سر حسین۔ جیسے سر حسین دیکھا قریب آگے کا با مولا کیا شرف میں زبانی بخشا، کیا شرف بخشا۔ ارے کبھی نہیں سوچا تھا ایسا عالم میں آپ کا الہی میں آپ کے ادھیاں وقالہا وغلیہا بارے اللہ ہماری عبادت کو شرف و قبولیت عطا فرما۔
حسینیت کے پرچم کو سربلندی عطا فرما، حسینیت کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، جب امین جس پریشانی میں مبتلا ہے اس پریشانی کو دور فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت تعمیر کے اسباب مہیا فرما، پروردگار بالخصوص جو مومنین ان مجلسوں میں حصہ لے رہے ہیں پروردگار ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، بالخصوص کو ہے جو چنڈی گڑھ میں مومنین رہتے ہیں نوجوانات، پروردگار ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، پروردگار جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما، امام وقت کے ظہور میں تاجیل فرما، اللہ کے ناصر و آباد میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔